اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتک اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق دی کہ ہم اس کتاب مبین کے ساتھ مل بیٹھیں جس کے بارے میں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھے اور دوسرے لوگوں کو سکھائے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ رب کائنات نے ہمیں قرآن کو سیکھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے یہ چند لمحے عطا فرمائے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اس وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کی آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے۔ ہم نے گزشتہ مجلس میں 227 تک کی آیات مکمل کر لی تھیں۔ پچھلی آیات میں جن موضوعات پر ہم نے گفتگو کی تھی وہ قسم لغو یعنی لغو قسمیں جو ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربوں کے معاشرے میں عادتاً لوگ ہر بات میں واللہ کہتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں بھی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو پھر ہم نے ارادے کے ساتھ یعنی اور نیت کے ساتھ قسم اس کو بیان کیا تھا کہ اس کا مواخذہ ہوگا۔ پھر ان عورتوں کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ جن کے بارے میں ان کے مرد قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ ہم ان کے قریب نہیں آئیں گے، اس پہ ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ اور پھر طلاق کے حوالے سے بھی ہم نے پچھلے نشست میں کافی حد تک گفتگو کی تھی۔ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 228 کو مکمل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے۔ اس آیہ کریمہ میں طلاق اور اس کی عدت کے حوالے سے گفتگو ہے اور پھر رجعت اور مرد کی فضیلت کی وجہ اس آیہ کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ والمطلقات یتربصن بانفسهن، اور طلاق والی جو عورتیں ہیں وہ انتظار کریں ثلاثة قروء اپنے آپ کو 3 حیض یا 3 طور، ولا يحل لهن اور نہیں حلال انہیں ان یکتمن کہ وہ چھپا رکھیں ما خلق اللہ فی ارحامہن جو پیدا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے پیٹ میں، ان کننا اگر وہ رکھتی ہیں یؤمن باللہ ایمان اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وبؤولتہن احق بردہن ان کے خاوند زیادہ حق رکھتے ہیں انہیں لوٹا لینے کا، ان سے رجوع کرنے کا، فی ذالک اس میں، ان ارادو اصلاح اگر وہ چاہیں اچھا سلوک کرنا۔
یعنی شرط یہ ہے کہ اگر وہ اصلاح کا قصد رکھتے ہیں. وَلَهُنَّ اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں مثل الذی علیہن بالمعروف جو کہ مثل ان ہی حقوق کے ہیں جو عورتوں پر ہیں. یعنی یہ شرعی قاعدہ کے موافق ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اور مردوں کا ان کے مقابلہ میں کچھ درجہ بڑا ہوا ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ زبردست حاکم ہیں اور حکمت والے ہیں. اب دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں فرمایا گیا کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء. یعنی یہاں دیکھیں کہ اس میں آیہ کریمہ میں یعنی اس سے مراد وہ مطلقہ عورت ہے جو حاملہ بھی نہ ہو، کیونکہ حمل والی عورت جو ہے اس کی وضع حمل جو ہے وہ ولادت تک کی ہے، اور جسے دخول سے پہلے طلاق مل گئی ہو تو اس کی تو کوئی عدت ہے ہی نہیں ہے. اور اسی طرح جو چھوٹی بچیاں ہوں یا جن عورتوں کو حیض آنا بند ہو گیا ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. تو اب دیکھیں کہ یہاں صرف اس عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے جو مدخولہ عورت ہے، اور وہ 3 قروء ہے جس کے معنی طور یا 3 حیض ہیں. یعنی 3 طور یا 3 حیض عدت گزارے، اس کے بعد وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے، اس کو اجازت ہے. سلف نے قروء کے جو ہیں دونوں ہی معنی بیان کیے ہیں اور دونوں کو صحیح قرار دیا ہے، اس لیے دونوں کی گنجائش ہے. اس کو امام ابن کثیر اور امام شوکانی نے فتح القدیر میں بیان کیا ہے. اب دیکھیں کہ اب یہاں فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. یعنی ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائیں جو ان کے حرام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا. اب یہاں دیکھیں کہ اس سے حیض اور عمل دونوں ہی مراد ہیں. یعنی نہ تو وہ حیض کو چھپائیں، بالفرض اگر ان کو حیض آتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ حیض نہیں آیا، تو نہ ہی وہ اس چیز کو چھپائیں کہ ان کو یعنی وہ حاملہ ہیں. مثلا کہے کہ طلاق کے بعد مجھے 1 یا 2 حیض آئے حالانکہ اسے 3 حیض آ چکے ہوں، تو اب مقصد پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا ہو. اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہو اور یہ رجوع نہ کرنا چاہتی ہو تو یہ بہانہ بنا کے کہہ دے کہ مجھے 3 حیض آ چکے ہیں، تو یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، تاکہ خاوند کا حق رجوع جو ہے وہ ثابت نہ ہو سکے. اس طرح حمل کو بھی نہ چھپائیں، کیونکہ اس طرح دوسری جگہ شادی کرنے کی صورت میں نسب جو ہے اس میں اختلاط ہو جائے گا، چونکہ یہ نطفہ پہلے خاوند کا ہوگا اور اب وہ دوسرے خاوند کی طرف منسوب ہو جائے گا، اور یہ سخت گناہ ہے، یہ کبائر میں سے ہے. تو اب دیکھیں کہ یہاں رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد اگر تنگ کرنا نہ ہو، یعنی فرمایا وَبَهُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کا ارادہ جو ہے وہ تنگ کرنا نہیں ہے عدت کے اندر، تو ان کو رجوع کرنے کا پورا حق حاصل ہے. اور عورت کا جو ولی ہے، والدین ہیں یا بہن بھائی جو بھی ولی ہے، تو ان کو اس حق میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں کہا گیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی دونوں کے ایک دوسرے سے ملتے جلتے حقوق ہیں جن کو پورا کرنے کے دونوں شرعاً پابند ہیں. تاہم مرد کو عورت پر فضیلت یا درجہ ہے، اور وہ فطرتی قوتوں میں، مثلا اب دیکھیں میراث کے دگنا ہونے میں، قوامیت میں، حکمیت میں، اختیار طلاق رجوع وغیرہ میں، جہاد وغیرہ، ان ساری چیزوں میں اس کو یعنی زیادہ، چونکہ فطرت کی وجہ سے یعنی جسمانی طاقت جو ہے اس میں بھی فرق ہے مرد اور عورت کی. تو اب یہاں دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ ہر طلاق یافتہ عورت کو مطلقہ کہا جاتا ہے،
اور فقہ کی روح سے یہاں صرف وہ بیویاں ہیں جو آزاد ہوں، بالغ ہوں اور ان سے خلوت سیاح ہو چکی ہو. وہ عورتیں نہیں ہیں جو شرعی طور پر لونڈیاں ہوں یا نابالغ ہوں اور جنہیں مرد نے چھوا نہ ہو. یتربصن بانفسہن سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، یعنی یہ نہ ہو کہ ادھر شوہر نے طلاق دی اور ادھر دوسرا شوہر کر لیا. اس طرح یہ تعلق ایک جو ہے مذاق بن جائے گا، کھیل کود بن جائے گا. ثلاثۃ قروء 3 حیض. ویسے قروء کے لفظی معنی وقت اور ایک حال یا شے سے دوسری حال یا شے کی طرف منتقل ہونا، لیکن یہاں اس کے معنی حیض ہیں. ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا، رحم کے اندر جو چیز ہو، یعنی اگر حمل سے ہوں تو اپنا حمل نہ چھپائے. اب دیکھیں کہ مدت عدت جو اس آیت میں بیان کی گئی کہ اگر شوہر عورت کو طلاق دے دے تو اس عورت کو فوراً دوسرا شوہر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 3 حیض تک انتظار کرنا چاہیے یا 3 طور تک. اس کی انتظار میں بہت سی مسئلے ہیں. مثلا ایک تو شوہر کو ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کا پورا موقع مل جاتا ہے، دوسری طرف حمل کے متعلق بھی پورا یقین ہو جاتا ہے. اس طرح کسی شخص کی اولاد کسی دوسرے کو نہیں ملتی، اس لیے عورت کا فرض ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بھی چیز ہو وہ اس کو چھپائے، یعنی غلط بیانی سے کام نہ کرے بلکہ ظاہر کرے. اس مدت کو شریعت کی اصطلاح میں جو ہے وہ عدت کہتے ہیں. تو گویا اس آیہ کریمہ میں 2 حکم دیے گئے ہیں. ایک یہ کہ طلاق کے بعد ایک مقررہ مدت تک انتظار کرنا واجب ہے. دوسرا یہ کہ اگر وہ پیٹ سے ہوں یعنی حاملہ ہوں تو اسے چھپائیں نہیں بلکہ ظاہر کر دیں، یا مدت گزری نہیں اور کہہ دیا کہ گزر گئی اور کہہ دیں کہ نہیں گزری. ایسی کوئی غلط بات نہیں ہونی چاہیے. ان دونوں حکموں میں اگر آپ غور و فکر کریں تو بے شمار اخلاقی اور معاشرتی فوائد ہیں، سماجی فوائد ہیں. طلاق کے متعلق قرآن مجید کے حصے میں جو مسائل مسلسل بیان ہو رہے ہیں وہ غور طلب ہیں، ان میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ موجودہ زمانے میں دنیا میں طلاق یعنی ایک کھیل بن چکا ہے. تو جو مغرب میں شاید یعنی ایسی عورتیں ہوں جو طلاق حاصل نہیں کرتی ہوں گی، اور مشرقی عورتوں پر اس طرح کے مظالم ہوتے ہیں اور طلاق نہیں ملتی. بعض لوگ یعنی عورتوں کو بس شادیاں کر لیتے ہیں، نہ پھر ان کو نہ نفقہ دیتے ہیں، نہ ان کے جنسی حقوق پورے کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کو معلق. اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ چیزیں فرض کی ہیں. جس طرح یعنی آپ کے حقوق ہیں عورتوں پر، اسی طرح عورتوں کے آپ پر بھی حقوق ہیں. حضرت ابن عباس ترجمان القرآن وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح میں یہ پسند کرتا ہوں کہ عورت جو ہے وہ مزین ہو کے خاوند کے پاس آئے، اسی طرح میں یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ مرد بھی جو ہے وہ خوبصورت بن کے اپنی بیوی کے پاس جائے. تو دونوں کے حقوق ہیں اور دونوں کو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اب پھر دیکھیں یہاں کہ ذالکہ کا جو لفظ ہے یہاں یعنی 3 مہینے کی میعاد میں، اس مدت میں یعنی عدت کی اس مدت میں، اس طرف اشارہ ہے. انہیں لوٹانے کا کس کو؟ خامدوں کو زیادہ حق ہے. اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خامد کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے وہ بالکل آخری فیصلہ نہ کرے، بلکہ بہتر ہے کہ میاں بیوی پھر نئے سرے سے آباد ہو جائیں اور مستقل جو ہے وہ جدائی کی نوبت نہ آئے. یعنی یہ ایک فرصت دی جاتی ہے تاکہ وہ غور و فکر کر لیں. جب وہ ایک دوسرے سے اتنے عرصے کے لیے جدا ہوں گے تو شاید ان کو ایک دوسرے کی اہمیت معلوم ہو جائے گی اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکیں گے. اب دیکھیں کہ رجعت اسلامی شریعت نے طلاق کو جو ہے ضرورت کے موقع پر علاج اور آخری تدبیر کے طور پر جائز رکھا ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ حدیث پاک ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یعنی خواہ مخواہ اس کی ترغیب نہیں دی اور نہ بلا ضرورت اسے پسند کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اسے ابغض المباحات کہا گیا ہے. یعنی جائز ٹھہرائی ہوئی چیزوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے ناپسند چیز یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو واپس لینا چاہے تو طلاق کو منسوخ کر سکتا ہے.
یعنی یہ طلاق دینا ناپسند ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ اگر شوہر بیوی کو واپس لینا چاہے تو طلاق کو وہ منسوخ کر سکتا ہے۔ تو اصطلاح میں اس کو رجعت کہتے ہیں، مگر طلاق کے بعد رجعت اس وقت درست ہے جب طلاق رجعی ہو، یعنی پہلی طلاق بھی رجعی ہوتی ہے اور دوسری بھی، اور پھر اگر طلاق بائن ہو یا مغلظہ نہ ہو، مرد کو حق ہے رجعت دونوں صورتوں میں، لیکن اگر طلاق بائن ہو تو پھر وہ رجعت کی اجازت نہیں۔ تو رجعت کی اجازت دینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا، متنبع کر دیا کہ رجعت اس لیے کرنا چاہیے کہ آئندہ زندگی میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صلح اور صفائی کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے دلوں سے حسد، کینہ، بغض، یہ ساری بیماریاں نکال دیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و مودت سے رہیں، چونکہ شادی کا مقصد یہی ہے۔ تو یعنی عورت کو تکلیف اور دکھ پہنچانا مقصود نہ ہو، بلکہ یعنی اچھا سلوک کرنا مقصود ہو۔ تو یہ بات قانون سے نہیں بلکہ محض اخلاص اور نیک نیت پر منحصر ہے، اس لیے ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے انسان کو اچھی روش اختیار کرنی چاہیے، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو جانتے ہیں جو طلاق دے رہا ہے کس نیت سے دے رہا ہے، اگر وہ رجعت کر رہا ہے تو کس نیت سے کر رہا ہے۔ پھر آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا کہ للرجال علیہن درجہ، یعنی مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اب دیکھیں کہ مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں، اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی مردوں پر ہیں۔ دنیا کو اس چیز کی یہاں اطلاع دی گئی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ بس شوہروں ہی کے حقوق بیویوں پر ہوتے ہیں، بلکہ اسی طرح بیویوں کے حقوق بھی شوہروں کے ذمہ عائد ہوتے ہیں۔ البتہ عائلی زندگی میں مرد کو یعنی عورت پر ایک طرح کی فضیلت اور برتری حاصل ہے، اور یہ فضیلت مرد کو عقل اور قوت کے لحاظ سے ہے، اور اگر دونوں میں کسی بات میں اختلاف ہو تو قانوناً مرد کی رائے جو ہے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ تو یہ تمام احکام اللہ کی طرف سے ہیں جو نہایت قوت اور حکمت والا ہے، اور ہمیں یہ احکامات مان لینے چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اس میں یہ نہیں ہے کوئی کہ یعنی انسان سوچے کہ اب یہاں اس کو اللہ کے ہاں کوئی برتری حاصل ہو گئی ہے یا تقویٰ میں اسے برتری حاصل ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جس میں رب کائنات نے ایک مساوات کا نظام رکھا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ بہت سارے حقوق ایسے ہیں جو خاوند کے بیوی پر ہیں، تو وہ جو حقوق ہیں وہ بیویوں کو پورا کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے حوالے سے وہ مشہور حدیث، جب کچھ لوگ آپ کے گھر تشریف لائے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، اور پھر کہا کہ ایک نے کہا کہ اما انا اصلی اللیل ابدا، میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا کہ وانا اصوم الدہر، میں ہمیشہ جو ہے وہ روزے سے رہوں گا، تو ولا افطر، اور میں افطاری نہیں کروں گا، وقال الآخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، تو تیسرے شخص نے کہا کہ میں عورتوں سے دور رہوں گا، ان سے عذرت اختیار کروں گا اور کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ تو جب فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم فقال، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف لائے تو آپ نے کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا، آپ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں تمہاری نسبت زیادہ تقوی رکھتا ہوں، لیکنی اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں، واصلی وارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، اور عورتوں سے شادی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو شخص جو ہے وہ میری اس سنت سے اراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اب دیکھیں کہ میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ الزواج سکینۃ و مودۃ و رحمہ، یعنی سکینت اور مودت اور رحمت ہے شادی۔ جیسے آپ سورہ روم کی آیت کو پڑھ لیں کہ من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ و رحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یعنی یہ سکینت اور مودت اور رحمت یعنی اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے شادی کے ذریعے۔ تو اب میاں بیوی کے دونوں کے جو حقوق ہیں، یعنی اب دیکھیں کہ یہاں تک آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت انس کی یہ روایت ہے کہ لا یسلو لبشر ان یسجد لبشر،
کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بشر کو سجدہ کرے. وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَن يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، اگر یہ جائز ہوتا کہ کوئی بشر، کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ کرے، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَ، تو میں عورت کو حکم دیتا أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، من عظم حقه علیہ، جو اس کے حق کی عظمت کی وجہ سے جو اس پر ہے. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، جس کائنات کے ہاتھ میں میری جان ہے. اب دیکھیں کہ آگے یہ تفصیل ہے. یہاں جو ہمارا یعنی موضوع ہے وہ یہاں تک الحمدللہ. تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو کہا کہ وہ عورت جو یعنی اپنے خاوند پر آواز اٹھاتی ہے، اپنے خاوند کو گالیاں دیتی ہے، اپنے خاوند کے لیے بد دعا کرتی ہے، تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کس مقام پر کھڑی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی خاوند کا حق ہے کہ ہر معاملے میں اس کی اطاعت کی جائے سوائے اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، کیونکہ فلا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ایک طرف جب مخلوق کی اطاعت ہو تو دوسری طرف اللہ کی، تو اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، مخلوق کی اطاعت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لأن طاعته سبب لدخول الجنہ، چونکہ اس کی اطاعت جو ہے وہ جنت میں داخلے کا سبب بنے گی. جیسے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، وصامت شہرها، اور روزے رکھے گی رمضان کے، وحفظت فرجہ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، واطاعت زوجها، اور اپنے خاوند کی جو ہے اطاعت کرے گی، قیل لها ادخل الجنت من ای ابواب شئت، تو اس کو آپ کہہ دیں کہ وہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. اور اب پھر دیکھیں اسی طرح کہ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فرمایا کہ الحم الموت، جو خاوند کا بھائی ہوتا ہے اس کے بارے میں. تو اب دیکھیں کہ عورتوں کے لیے اختلاط، جہاں اس کا خاوند پسند نہ کرے، ایسی چیزوں سے بھی اسے اجتناب کرنا چاہیے. اور اگر عورت سے مرد یعنی اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ حیض کے زمانے میں اس کے ساتھ مباشرت کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس میں انکار کر سکتی ہے، کیونکہ اس میں یعنی اللہ کی نافرمانی ہے. پیچھے ہم نے تفصیل سے اس بات پہ گفتگو کی ہے. اور نیک بیوی وہ ہے کہ خاوند جس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ خوش کر دیتی ہے اسے، تو اگر وہ حکم دیتا ہے تو وہ اس کی اطاعت کرتی ہے، کسی بھی چیز میں اس کی مخالفت نہیں کرتی. تو یعنی اگر کوئی بھی عورت بغیر کسی رزن کے خاوند سے طلاق مانگتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. تو اب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یعنی کتنا یعنی تاکید کی گئی ہے. اسی طرح پھر عورت کے بھی حقوق ہیں. یعنی عورت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کرامت دی ہے. اب دیکھیں کہ اس سے پہلے یعنی اگر آپ سورہ نحل کی 58 اور 59 آیت کو پڑھیں کہ کس طرح کا سلوک کرتے تھے وہ، یعنی اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو جب بتایا جاتا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. تو اسلام نے یعنی عورت کو بہت مقام بخشا. اس وقت بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو بہت بڑا مقام دیا. اور آپ دیکھیں کہ پھر قرآن میں جب عورتوں نے کہا کہ ہر جگہ مردوں کو حکم دیا جاتا ہے، تو یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 آپ اگر پڑھیں تو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات
والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب کائنات نے یعنی کتنا مقام دیا ہے عورتوں کو۔ اور پھر وہ حدیث پاک جب آپ کے سامنے ہے کہ ماں کو کتنا مرتبہ دیا گیا، کہا گیا کہ امک ثم امک ثم امک ثم امک، 3 مرتبہ، پھر کہا گیا ثم ابوک۔ تو پھر یہاں اب دیکھیں کہ اگر گھر کے معاملے میں مردوں کو الرجال قوامون علی النساء، یا یہ فرمایا گیا کہ وللرجال علیہن درجہ، تو یہاں یہ عورت کی تقریم ہے، کیونکہ گھر کے کام جو ہیں وہ یعنی فطری طور پر کچھ ایسی ذمہ داریاں جو عورت پوری کرتی ہے، اور کچھ ایسی ذمہ داریاں جو مرد بھی پوری کر سکتا ہے۔ یعنی مثلا اب عورت جو ہے وہ امام نماز کی نہیں بن سکتی، خطبہ نہیں دے سکتی۔ تو اسی طرح اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ عورتوں کے معاملے میں ہم بہت اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ، یعنی اور یہ فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائکم اور لنسائہم۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ صحیح ترمذی میں، ابن ابان میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، اور مسند ابی یعلا نے، اور الترغیب و ترہیب میں موجود ہے۔ یعنی مکمل مومن وہ ہے ایمان کے لحاظ سے جس کا اخلاق اچھا ہو، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے عورتوں کے ساتھ اچھا ہو۔ پھر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے خاندان یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ پھر یعنی ظاہر ہے کہ یہ حکم دیا گیا کہ عورت کو کھانا کھلائیں، اس کو سزا نہ دیں، اس کو چہرے پر نہ ماریں، اس یعنی اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یعنی پھر اسی طرح جو راز ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان ان کو نہ فاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اب دیکھیں کہ ان چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اب اگر یہاں غور کریں تو اس آیہ کریمہ میں یعنی یہ فرمایا گیا کہ طلاق یافتہ عورتیں جو ہے یتربصن انتظار کریں۔ کتنا انتظار کریں؟ یعنی اپنے آپ کو روک کر رکھیں۔ روکنے سے مراد کیا ہے کہ نکاح نہ کریں۔ اور کتنا روک کر رکھیں؟ یعنی اپنے نفسوں کو یعنی کنٹرول کر کے رکھیں۔ اور کتنا انتظار کریں؟ کتنی مدت ہے انتظار کی؟ 3 قروء، 3 حیض۔ تو وہ 3 حیض 3 مہینے کے اندر آ جائیں یا عادت کے مطابق 3 مہینے سے زیادہ لگ جائیں یا پھر کم، تو یہاں 3 قروء کہا گیا۔ پھر ظاہر ہے کہ عادت کے لحاظ سے عورتوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان کے لیے، یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پیدا کیا۔ تو اگر 3 حیض کے آنے پر پتہ چل جائے کہ اب عورت جو ہے وہ حاملہ نہیں ہے، تو عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیریڈز آئے ہیں یا نہیں، تو 3 ماہ کے بعد اگر وہ کہتی ہے کہ ہاں عمل ہو گیا، تو اسے دوبارہ نکاح کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ ولادت نہ ہو جائے، اور اگر نہ ہوا تو پھر اسے اجازت ہے کہ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی عورتیں بھی ہیں جن کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے، تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے۔ اسی طرح ایسی بچیاں جو چھوٹی عمر کی ہوتی ہیں ان کی بھی 3 ماہ ہے۔ تو طلاق کی عدت 3 حیض ہے۔ اسی طرح بیوہ عورت کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور جن عورتوں کو پیریڈ نہیں ہوتے ان کی 3 ماہ۔ پھر لونڈی کی جو عدت ہے وہ 2 ماہ ہے، اور خلا کی عدت بعض لوگوں کے ہاں 1 ماہ ہے۔ تو اگر حاملہ ہو تو پھر بچے کی ولادت تک جو ہے وہ اس کی عدت ہے۔ اور اب دیکھیں کہ اس معاملے میں اب دیکھیں یعنی
بعض لوگ شادی کر لیتے ہیں، اب خاوند مثلا وہ جنسی حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو اگر میاں بیوی دونوں میں ایک افہام و تفہیم سے وہ رہ رہے ہیں، وہ برداشت کر رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر بیوی چاہے تو وہ یعنی اس حق تلفی پر وہ طلاق مانگ سکتی ہے. تو جن حالتوں میں مرد جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتا، روزے کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں، حرام کی حالت میں، حج یا عمرے کے دوران، تو اب دیکھیں یہاں فرمایا گیا کہ اس عورت کا ایمان اس سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں بچے کو نہ چھپائے. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر. اور پھر آگے فرمایا گیا کہ وہ بعولتہن، ان کے جو شور ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں بردہن، ان کو واپس لانے کے، یعنی اپنے گھر. حالت عدت میں خاوند کو اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لے آئے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر طلاق بائن نہ ہو، رجی نہ ہو. پہلی طلاق جو ہے وہ رجی ہوتی ہے، دوسری رجی ہوتی ہے، تیسری طلاق جو ہے وہ بائن ہے. اور بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی جدائی ڈالنے والی، اب وہ شور جس کو واپس نہیں لا سکتا، اب وہ عورت ٹائم پورا کر کے پھر کسی بھی اور مرد سے شادی کر سکتی ہے. اور بالفرض اگر پھر زندگی میں ان کے درمیان نباہ نہیں ہوتا اور طلاق ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دوبارہ وہ مرد اور عورت سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کر سکتے ہیں، تو وہ پھر نکاح کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں جو یہ ایک چیز رائج ہے وہ سراسر غیر شرعی ہے. یہ جو حلالے کا کنسیپٹ ہمارے معاشرے میں ہے کہ نکاح کیا اور فوراً طلاق دی اور پھر اسی مرد نے نکاح کر دیا، تو اس طرح کا اسلامی شریعت میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. تو اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ ان کے شور زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس لانے کے اس مدت میں، فی ذالک. تو یہاں عدت کی مدت میں یعنی ان ارادوا اصلاح، یہ ایک کنڈیشن لگا دی گئی، شرط لگا دی گئی کہ اگر ان کی نیت اصلاح کی ہو، وہ اچھے سلوک سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہتے ہوں، معروف کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہوں، تو پھر واپس لے آئیں. اگر ظلم و ستم کرنا چاہتے ہوں تو پھر نہیں. تو اگر وہ واقعی سچے دل سے توبہ کر لیں اور کہیں کہ اب آئندہ زندگی میں ہم اچھے طریقے سے رہیں گے، تو پھر ان کو یہ حق حاصل ہے. اور پھر فرمایا کہ وَلَهُنَّ، اور عورتوں کے لیے کیا ہے حقوق ہیں، کیسے، مثل مانند اللتی علیہن، جو ان عورتوں کے اوپر ہیں، یعنی مردوں کے اوپر بھی ذمہ داریاں اور عورتوں کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں. اور کس طریقے سے، بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی ظاہر ہے کہ ہر معاشرے کے رسم و رواج اس کے مطابق جو ہیں وہ جو بھی مناسب طریقہ ہو، کیونکہ ہر زمانے میں یعنی رسم و رواج مختلف ہوتے ہیں، عادات مختلف ہوتی ہیں. اور حقوق و ذمہ داریوں میں ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، یہاں فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، یعنی مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ ہے. ان کا مقام بلند کیوں ہے، اس کی ریزن آگے سورہ نساء میں بیان کی گئی ہے، وہاں اس پر تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں بعض ایسی خصوصیات سے نوازا ہے کہ جن کی وجہ سے وہ ان کو قوام بنایا گیا. ان میں سے ایک تو جسمانی طاقت ہے، عقلی قوت کا زیادہ ہونا ہے. عورت جب حالت حیض میں ہوتی ہے، اس کی ذہنی اور جسمانی اور جذباتی طور پر وہ کمزور ہوتی ہے. پھر ان کا مال خرچ کرنا. اب دیکھیں کہ عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ نان و نفقہ کا بندوبست کرے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اسی طرح پھر میراث میں مردوں کا جو یعنی ڈبل حصہ رکھا گیا، اس کی بھی یہی وجہ ہے. یعنی حقوق کے کئی درجے ہیں. اب دیکھیں کچھ تو چیزیں جیسے زندگی کا حق ہے وہ مرد اور عورت کو برابر ہے. اسی طرح یعنی مرد اور عورت کو جو تعلیم کا حق ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح شادی کا جو حق ہے وہ دونوں کو حاصل ہے. اسی طرح عبادت کا حق ہے، نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، عبادات کا، یہ سارے حقوق. پھر یعنی ایک شہری کی حیثیت سے، سٹیزن کی حیثیت سے رہنا، یہ بھی دونوں کو حق حاصل ہے. پھر خاندانی زندگی کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں ایک کو جو ہے امیر بنایا گیا، دوسرے کو اس کا اسسٹنٹ یا نائب بنایا گیا. تو اب جس کے ہاتھ میں قوت دی گئی وہ مرد ہے، چونکہ یعنی جسمانی لحاظ سے وہ زیادہ مضبوط ہے، اور تاکہ وہ اس اتھارٹی کو یعنی مرد کے ہاتھ میں اس وجہ سے دیا گیا تاکہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کر سکے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی یعنی سپیریئر ہو گیا. بعض چیزوں میں الحمدللہ عورتوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار حقوق دیے ہیں.
یہ درجہ اتھارٹی کا ہے، ذمہ داری کا ہے. یعنی اب دیکھیں جتنی پاور زیادہ ہوتی ہے اتنی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. تو اسی درجے کی بنیاد پر پھر آپ دیکھیں کہ طلاق کا حق بھی عورت کے بجائے مرد کو دیا گیا تاکہ وہ گھر کے نظام کو قائم رکھ سکے. چونکہ عورت ہو سکتا ہے کہ جب مثلا ظاہر ہے کہ جن دنوں میں اسے حیض آتا ہے وہ چڑچڑی ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہ اس حق کو اپنے خلاف ہی کہیں استعمال کر لے. تو یہاں فرمایا گیا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، تو یعنی مردوں کو عورتوں پر درجہ ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اب دیکھیں کہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیے اور نہ کوئی نقصان اٹھانا چاہیے. پھر ایک دوسرا قاعدہ ہے کہ الضرر یزال، یعنی کوئی بھی جو نقصان ہے اس کو دور کیا جاتا ہے. تو اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے. جتنی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں اتنا انسان کے اوپر بوجھ زیادہ ہوتا ہے. اس میں کوئی حق تلفی نہیں والی بات نہیں ہے. یہاں ایک نظام قائم کیا گیا. اب دیکھیں ایک کمپنی ہوتی ہے، ایک فیکٹری ہوتی ہے، ایک یعنی آرگنائزیشن ہے، تو اس شخص میں کوئی 10 ذمہ دار نہیں ہوتے بلکہ ایک شخص ذمہ دار ہوتا ہے جو اس نظام کو چلاتا ہے. یعنی اسی طرح کسی کمپنی میں ایک بوس ہوتا ہے، کسی گاڑی کو چلانے والا ایک ڈرائیور ہوتا ہے، تو اسی طرح کشتی کو چلانے والا ملا ایک ہوتا ہے، دوسرا اس کا مددگار تو ہو سکتا ہے لیکن دونوں ایک وقت میں نہیں اس کو کنٹرول کرتے. تو اگر دوسرا مدد کرنے والا ہو تو اس طریقے سے اس نظام کو صحیح طریقے سے چلایا جا سکتا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ہم اس کو قبول کر لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس میں آخر میں ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت طلاق کے معاملے میں شروع میں یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ میں مثلا اگر آپ نے سفر کیا تو میں طلاق لے لوں گی، یعنی اپنے ہاتھ میں طلاق رکھ سکتی ہے. تو اس صورت میں وہ اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس آیہ مبارکہ میں جو احکام آج ہم نے بیان کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلوب کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. میری آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، یہ قرآن کا پیغام تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.